چند سالوں کی بات ہے, 2-3 سال پہلے ہم نے یہ شروع کیا تھا. 650 سے زیادہ لوگوں کے, اور اس کو محل کیلکولیٹ کیا جائے تو کروڑوں میں جو ہے نا یہ جاتا ہے, اور آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ کروڑوں روپے کہاں سے آئے ہیں, کس نے دیے ہیں, لیکن لوگوں کے علاج ہو رہے ہیں. ابھی بھی جو ہے نا وہ بچے جو ہے ان کے علاج ہو رہے ہیں, AFIC میں ہو رہے ہیں, RIC میں ہو رہے ہیں, اور ابھی ہم نے کراچی میں PNH شفا کراچی میں شروع کر دیا. کراچی میں بھی یہ بچوں کے آپریشن جو ہے نا وہ ہم کرا رہے ہیں. یہ ایکسٹرا کام ہے, میں نے بتایا کہ بیسک کام جو تھا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا. جی ناظرین, اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ثناء اللہ گھمن. آپ جنرل سیکریٹری ہیں نیشنل ہارٹ ایسوسیشن کے, پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن کے. ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا تھا, اس سیمینار میں وہ کیا میسیج عوام کو دینا چاہتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام غفران بھائی, بہت شکریہ آپ کا. اچھا سر, یہ بتائیے کہ اس سیمینار کا کیا مقصد تھا, آپ عوام کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں. فرحان بھائی بہت شکریہ آپ کا. آپ کو پتہ ہے پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن پچھلے 40 سال سے اپنے ہم وطنوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے کام کر رہا ہے, اور مختلف حربے استعمال کرتے ہیں. کبھی تو ہم جنرل پبلک کو اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں, سیمینار, واکس, ورکشاپس کے ذریعے, اور کبھی پارلیمنٹیرین کے ساتھ اب ہوتے ہیں, اور میڈیا ہمارا بڑا اسٹرانگ جو ہے نا وہ پارٹنر ہے. اور آج یہ ہمارا جو پری بجٹ میڈیا سیشن تھا, مقصد اس کا یہ تھا کہ میڈیا جو سارا سال جو کام کرتا رہتا ہے, وہ بجٹ میں آج کچھ میسیجز اپنے پارلیمنٹیرین کے لیے, اپنے گورنمنٹ کے لیے کوئی میسیجز ریکارڈ کیے جائیں, میسیجز دیے جائیں. تو آج یہ بڑا اچھا سیشن ہوا, 50 سے زیادہ میڈیا کے لوگوں نے اس میں شرکت کی. آج کا جو میسیج تھا وہ یہ تھا کہ اتنی زیادہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی وجہ سے ڈیتھ ہو رہی ہیں. شوگر میں ہم پہلے نمبر پہ آ رہے ہیں. شوگر کی وجہ سے ہمیں جو وہ جو ہے نا ہیلتھ برڈن ہے ہمارا, جو جس کو اکنامکس برڈن بھی کہتے ہیں, کہ وہ جو ہے وہ IMF کی قسط سے ڈبل ہے. ہر 1 منٹ کے بعد دل کی بیماری, اپنا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں لوگ, اتنا بڑا. اور یہ ہم اتنی اویئرنیس دے چکے ہیں کہ پارلیمنٹیرین تک, پالیسی میکرز تک, سب لوگوں کو آج پتہ ہے. اور میری آج جو ریکویسٹ ہے, اور خاص طور پہ آج میڈیا سے ریکویسٹ یہ تھی کہ ایک گورنمنٹ کے ادارے نے, گورنمنٹ پاکستان نے خود, ہیلتھ منسٹری آف گورنمنٹ پاکستان, انہوں نے ایک پرپوزل موو کی ہے کہ اس برڈن کو کم کرنے کے لیے, بیماریوں کا برڈن کم کرنے کے لیے, اکانومی کو جو ہے نا سہارا دینے کے لیے, اس کا برڈن کم کرنے کے لیے پرپوزل ایک دی ہے اپنی ہی گورنمنٹ کو, FBR کو اور فنانس کو. تو آج میری ریکویسٹ تھی کہ میڈیا اس پرپوزل کو ہائی لائٹ کرے. ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں, ہم گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں کہ اپنے ہی ادارے کی دی ہوئی پرپوزل کے اوپر عمل درآمد کیا جائے, اس کے اوپر عمل درآمد کر لیا جائے. الٹرا پروسیس فوڈ کے اوپر ٹیکس کے لیے انہوں نے کہا ہے, شوگری ڈرنک کے اوپر ٹیکس کے لیے کہا ہے. اگر ان چیزوں کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں, کافی ساری اموات بچ جائے گی, کافی سارا جو ہے نا ہمارا ہیلتھ برڈن کم ہو جائے گا, ہمارا جو ریونیوز آیا ہوتا ہے وہ بچ جائے گا. آپ نے اپنے ادارے کا, آپ کے اپنے ادارے کی پرپوزل ہے, اور گورنمنٹ سے آج ریکویسٹ ہے, اور ہر میڈیا کا بندہ جو ہے نا آج ریکویسٹ کرے گا گورنمنٹ سے کہ بجٹ میں ان چیزوں کے اوپر ٹیکس بڑھایا جائے, اور اس پرپوزل کو جو ہے نا اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. سب سے پہلے تو میں ایز اے مدر اپنے گھر سے سٹارٹ کروں گی. اس کے بعد جو میرا کردار بنتا ہے وہ اپنے علاقے میں بنتا ہے, وہ میں ادا کر رہی ہوں پچھلے 1.5 سال سے دونوں کردار. تیسرا جو کردار ہے وہ میرا نیشنل اسمبلی میں بنتا ہے, وہ بھی ہم ثناء اللہ گھمن صاحب کے ساتھ ہیں جی. تو ان کے ساتھ مل کے ہم جتنا ہو سکتا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے پہ جتنی امپلیمنٹیشن ہو سکے اس میں ہم کردار ادا کریں. دیکھیں پہلے جو بجٹ میں جو اس کا تھا وہ 13% سے 20% تک ہم لے آئے ہیں. ہر جو چیز جو جڑ پکڑ چکی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ جاتی ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ آہستہ تو نہیں, تھوڑا سپیڈ پکڑ کے, لیکن جلدی ہی اس چیز سے ہم چھٹکارا پا لیں. عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ عوام کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ سب کے پاس نالج نہیں ہے. ہماری 70% جو مائیں ہیں ان کے پاس نالج ہے ان چیزوں کا, لیکن ان کی جو سستی اور کاہلی ہے نا, وہ ان کو یہ اس چیز پہ عمل کرنے کی وہ نہیں دے رہی, انسینٹیو نہیں دے رہی. تو میں ان سے یہ عرض کروں گی کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کے لیے اٹھیں, جاگیں, یہی وقت ہے جاگنے کا, اور آنے والی جو نسل ہے ان کی اچھی تربیت کرنے کا, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی زندگی سے نکالیں, کیونکہ اس سے جو ہے آپ کے بچوں کے نہ صرف گروتھ پہ اثر پڑ رہا ہے, ان کی مینٹل جو ہے ہیلتھ اس پہ بھی بڑا اثر پڑ رہا ہے. تو جب تک ہمارے جو معاشرہ ہوگا, ہماری جو قوم ہوگی, اس کی مینٹل ہیلتھ جیسے سست ہوتی جائے گی, تو ہم کس طرح سے آگے بڑھیں گے. پناہ کے ساتھ میں نے کافی عرصے سے میں کام کر رہی ہوں, اور ان کے ساتھ کام کر کے بہت ساری چیزوں کا مجھے ادراک ہوا ہے جو پہلے سے مجھے علم نہیں تھا. اب یقیناً میں سوچتی ہوں بینا MNA, مجھے اگر ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو ایک عام پبلک جو میڈیا سے دور ہے, جو مطلب ہمارے ملک میں مڈل کلاس اور پرائمری کلاس کی تعداد زیادہ ہیں, ان کو کیسے پتہ چلے گا. یہ خوفناک انکشاف پناہ کے ذریعے ہی مجھے علم ہوا کہ 2600 افراد روزانہ پاکستان میں موت کے منہ میں جا رہے ہیں. لاک ڈاؤن کے دنوں میں صرف ایک شخص کی موت کی وجہ سے پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن کیا گیا تھا. اب جب روزانہ اتنے افراد مر رہے ہیں تو پھر ہمیں سیریس اقدامات اٹھانے ہوں گے.
ہمیں اویئرنیس بیدار کرنا ہوگا. پناہ ایک جہاد کر رہا ہے اس وقت. پناہ کا یہ کام ہے، یہ معاشرے میں بہتری لانے کے لیے، انسانوں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے ایک جہاد کر، اور جہاد کا میں ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. ایک فرد واحد کی حیثیت سے ہمیں آغاز اپنے خاندان سے، اپنے گلی محلے سے کرنا ہوگا. اویئرنیس بیدار کرنی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں میڈیا کو بھی درخواست کروں گی کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے معاشرے میں چینجز لانے کے لیے. فار ایگزامپل ابھی آپ دیکھیں پاک ہندوستان جو جنگ ہوئی تھی، اس میں الحمدللہ ہماری فتح ہوئی ہے، شاندار فتح ہوئی ہے. جہاں ہمارے افواج نے قابل فخر کارنامے اثر انجام دیے، وہیں پر ہماری میڈیا نے بھی ایک قابل فخر تاریخ رقم کی انتہائی ذمہ داری سے اپنا کردار ادا کیا. بالکل اسی سلسلے میں بھی اگر میڈیا ہمارا ساتھ دے دے تو انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ آنے والا مستقبل پاکستان کا انتہائی ہیلدی مستقبل ہے.